اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا جنوں کی جماعت قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو ساتھ ملا لیا۔ وقال اولیاء من الانس، ان شیاطین اور جنات کے جو دوست ہیں انسانوں میں سے وہ کہیں گے اے ہمارے رب استمتع بعضنا ببعض، ہم نے بعض سے نفع اٹھایا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت تک جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوگے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، بس اسی طرح ہم دوست اور ملا دیتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں بعض ظالموں کے ساتھ، بما كانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کی تمہاری ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ قالوا، تو یہ جنات اور انسان کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، وشہدوا علی انفسہم، اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، اس لیے کہ وہ سب کافر تھے۔ قیامت نہ ذکر ہے ان دو آیتاں وچ، اور تھوڑا جہا جنات نہ بھی ذکر ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے عدالت مختلف کچہریاں لگ سن، مختلف سوالات ہو سن، مختلف مرحلے ہو سن، تو انہاں مرحلے وچوں ایک موقع تے جنات اور انساناں دوہاں خطاب کیتا ہوئے سی، اور انہاں کو یہ گل پوچھی ہوئی سی کہ دنیا تے تساں میں جڑا تھوڑا جہا وقت دیتا ہے، زندگی دیتی ہے، اسے تسی کیا کر کے آئے ہو، اور ہن تساں گناہ اور نافرمانیاں کیتیاں، تو ان اللہ تعالیٰ اتھے سوال کرے سن۔ ظاہر اللہ جڑے سوال کرے سن تو اتھے کہیں مجال نہیں کہ وہ جواب نہ دے، لیکن جنات نے جواب اتھے کو نہیں لکھا ہوا، سوال جنات کو ہویا، جواب انسانہ دیتا، اور وہی جواب ظاہر جنات نے بھی آوے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ میں انہوں کو قیامت ڈاڑے پوچھساں جڑے سارا جمع کرے سا اور اکٹھا کرے سا۔ اس حشر نے جمع ہونے ہیں، اور قیامت نے دن قرآن بڑا کھول کے بیان کیتا، اور اس دن نے اتنے وعدے کیتے ہیں اور اتنے بار ایسا گلاں دہرایا تاکہ لوگوں نے دماغ چی گل بہ ونجے کہ ای جہان نے کواری نہیں، اور ہی نہیں، بلکہ اس تو بعد بھی ایک دن آونا جس دن اسا اللہ نی بارگاہ وچ جمع ہونا، اور اس نا نام میدان حشر ہے، اور اولین اور آخرین اتھے جمع کیتے ہوئے سن، اور انساناں نال جنات بھی
جمع کیتا ویسے کچھ کچہریاں ہے جی ہو سن یعنی ایمان اور عقیدے نے متعلق جڑی گل ہو سی تو وہ انسانہ نے اور جنات نہیں اکٹھی ہو سی کہ بھائی جن بھی انہیں ہوں مکلف ہیں جی کو انسان مکلف ہیں یہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کے لطیف جسم نے ان مالکن کہ ان آدمیاں نظر نہیں آنے لیکن ان آدمیاں ہر ویلے تکینے پین اللہ تعالیٰ انہاں ایسے جسم نہ پیدا کیتا کہ انہاں چھپنے نہیں اور نظر نہ آونے نہیں طاقت اور صلاحیت بھی دیتے نہیں کدائیں نظر بھی آوے نہیں لیکن عام طور تے جنات جڑیں ان انسانہ تو مخفین نظر نہیں آنے مفسرین لکھا کہ انسانہ تو پہلے حضرت آدم تو 2000 سال پہلے ان جنات دنیا تے آباد ہے انہوں نے تخلیق جڑی وہ انسانہ تو پہلے ہوئی اللہ تعالیٰ نہ اگی چو پیدا کیتا یعنی غالب عنصر جڑا وہ آگے اور جکن سیڑا غالب عنصر مٹی باقی ساریاں 4 چیزیں جڑیاں عناصر اربع ان ساریاں سڑی پیدائش شن تو انہاں بھی آون لیکن انہاں تے اگ غالب ہے تو انہاں اللہ تعالیٰ اگ تو پیدا کیتا زمین تے نہ بہت زیادہ ادم مچایا بہت زیادہ فساد فتنے اور انہاں خرابیاں کیتیاں تو اللہ تعالیٰ فرشتیاں نے ذریعے انہاں مار کٹھوا کے تے جنگلاں وچ اور پہاڑیاں وچ اور ایجیاں جائیاں تے انہاں منتقل کر دیتا اور زمین صاف کر دیتا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پیدائش اور دنیا تے انہوں نے آمد ہوئی تو بات انسان بھی زمین تے آ گئے جنات بھی زمین تے تو ان 2 مخلوق جیاں جنہوں نے قیامت والے دیہڑے پورا حساب کتاب ہونا اور انہاں کو بھی جنات کو بھی انہیں ہوں پوچھے ویسی اور انہیں ہوں کیتے ویسی انہاں وچ بھی بالکل سڑے والا سسٹم ہے کافر بھی ہون مومن بھی ہون بات انہوں نے بھی آپس فرقے اور جماعتاں انہاں وچ بھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے کام انہاں وچ بھی ہون تو یہ سارے انہوں نے تفرقے فرقے اور ان چیزیں بھی اور کفر اور ایمان بھی تو قیامت والے دن انہاں کو بھی پورا حساب کتاب ہونا جڑے مجرم ہو سن انہاں دوزخ جڑے نیک ہو سن انہاں اللہ تعالیٰ جنت بھیجے سن اور ان اگ نے بنے ہوئے ہیں تو اگی نہ بنے ہوئے بندہ بھی یا جن جڑا اساں اگی وچ بھی تکلیف ہو سی کئی لوگاں یہ اعتراض ہونا بے اگی وچ سٹ دیو تو کیا ہو سی تو پہلی گل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑے عذاب دیونن تو انہاں واسطے ضروری نہیں کہ وہ اگ نے اندر اگ ہی نہ عذاب دیون اس کو ہزارہ شکلان عذاب دیونے نہیں باقی دنیا نہیں جڑی اگ ہے اس تو 69 گنا زیادہ وہ سخت اگ ہے دوزخ نہیں تو اگر اگی والے بھی اگی وچ پا دیتا ونے تو اس تو یہ کوئی لازم نہیں آنا کہ بھائی اساں شاید تکلیف نہ ہو سی کہ بندے داریے یہ اعتراض کیتا ہے تو انہیں مٹی نے ایک چنگا وڈا پیڑا وٹا چاہ کے انہوں نے سرے چ مارا لہو آ گیا تو انہوں نے آخیا ای کہ کیتے سوال نہ جواب تو مجھے نہ دے تو مائی وٹا مار گیا تو انہوں نے آخیا میں مٹی تے مٹی ماری تم ہی مٹی نہ بنا ہوا تو یہ روڑا بھی مٹی نہ تو مٹی تے میں مٹی ماری تو کیا ہویا اس آخر میری جڑ کٹ سٹی ہے ماں کیا ہویا اس آخر انجے جڑ انہوں نے بھی نکل سی اگی والے بھی جڑے اگی ویچ وے سن تو انہاں بھی تکلیف نہ احساس ہو سی اگر مٹی والے مٹی تو احساس ہونا اسی ہوں تتی مٹی تے نہ بہ سکنے ٹھڈی مٹی تے نہ بہ سکنے تو اللہ تعالیٰ ایک ہر چیز نے اندر یہ چیز رکھی تو ان جنات بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب واسطے پیش ہو سن یوم یحشرہم جمیعا اللہ تعالیٰ انہاں سارا قیامت والے جمع کرے سن اور جنات خطاب کر کے فرمائے سن کہ اے جنانی جماعت قد استکثرتم من الانس تساں انساناں وچوں بھی بڑی جماعت تے بڑی افراد لوگاں نے اپنے نام مڑائے یعنی تساں نے شیطانی والے کمے تے تساں انساناں بھی بہت بڑی تعداد وچ اپنے نال رلایا اور زہر جن شیطان تو انہاں تساں اپنے نال شامل کر کے انہاں کو بھی گناہ کروائے تو جنات نے جواب دیونے تو پہلے جڑے انہوں نے انساناں وچوں سنگین ان اللہ تعالیٰ جواب دے سن تے اکثر ربا نستمتع بعضنا ببعض اے اللہ اسا ایک ہی دنیا تو نفع اٹھایا اسا جنہ تو نفع اٹھایا اور جنہ سڈے تو نفع اٹھایا اس نفع اٹھانے نے ایک
مثال لکھی مفسرین، مکہ مکرمہ تو طائف ونجو تو رہے تھے اس زمانے میں کوئی جگہ مشہور ہے وادی وجہ، عین نال وجعن، اس وجہ جڑی وجہ وادی ہے اس مشہور ہے کہ اتنے جن بہون، بعض مخصوص جگہ جتنے ہوں زیادہ رہنے ان تو ہر جائی تھی جاون، تو اس ان جڑے عرب اتوں گزرنے ہے تو جن انہاں تھوڑی بہت شیطانی کرنے، تو ایک آدمی ایک اللہ اس وادی چو گزریا تو جنات اس نے کپڑے چھکے پچھو، اس نے ترو نکلیا، اس پیچھے ویکھیا کوئی بندہ نہیں، کوئی شے نہیں، تھوڑے ڈیلو وت اگے ٹوریا، پچھو وت انہاں اس نے ان کپڑے چھکے اور اساں ڈرایا، 2-3 باری جڑے اس کیتا تو اس بندے آکھیا جی بھائی تسی ماں پتہ لگ گیا کہ تسی جنات ہو، تو میں نے کو بہت سارا گھیو تے کھجوراں تے ای ستو ہوے تے ای میں تساں دے دینا تے میں نہ ہلاؤ، میں تساں نی پناہ وچ آنا، تسی ماں اپنی پناہ وچ چاہ گنو جتنی دیر میں اس وادی چو گزرنا پیا، تو اس نے بدلے میں تساں کوئی شے دینا ان جڑیاں میں کول آون۔ جنہ آکھیا انہاں آکھیا ای تے بڑا کم سستا جا، بھئی ذرا کا لاؤ انہاں نال تے ان اتنے بزدلن کہ ان اپنی ہر شے کھاونے پیونے نہیں، تو انہاں ای وتیرہ بنا کے دا کہ بھئی جڑا بندہ بھی اتوں گزرے تو وہ انہاں نال انہاں کوئی نہ کوئی حرکت کرن، تو گل بار مشہور ہونی گئی کہ بھئی انہاں کوئی کھاون پیون دیو تو انہاں نے سردار کو پناہ منگو تو ود جن نقصان نہیں دینے، لیکن یہ ہن پناہ منگنا یہ ایک قسم نہ شرک ہے، اور اللہ نے مقابلے وچ ایک مخلوق آکھنا کہ بھئی تساں نہیں پناہ، تو نظر بھی کونی آنے پہ انجے اعلان کرنا کہ بھئی میں اج اتھے آ رہا میں نہ ہلے تے میں اتھے رہنا چاہنا، تو ای پکا ایک لوگاں دا مزاج بن گیا کہ جس وادی وچ رات لگاونی اتھے پہلے اعلان کرنا کہ جناب اسی تساں کو پناہ منگنے ہیں جڑا اس وادی دا سردار ہے جنہ وچوں کہ تسی اساں راتی نہ ہلے اور یہی نہ کرے تو اسی تساں ہی دساں۔ سورۃ جن وچ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کانوا یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، فرمایا جن ایڈے جوگے بھی کوئی نہ ہے، لیکن جڑے لوگاں انہاں کو پناہ منگنیاں شروع کیتیاں تے انہوں نے منت ترلے شروع کیتے تو ان ہیڈو شیر ہو گئے، فزادوہم رہقا، انہاں آکھا اسی تے بڑی شے واں ان تے سڑے کو ڈر گئے بندے، تو اللہ قرآن پہ فرمانے کہ لوگوں نے ڈرنے انہاں اور زیادہ شیر کر دیتا، اور انہاں یہ سمجھے بندے نے دماغ عام طور تے گل ہے کہ جن جڑے چونکہ بہت طاقتور ہیں اور ان بہت جو کچھ چاون کر سکنے، تو یہ گل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت اور نظام ہے، ان بھی اس قدرت اور نظام نے تابع ہیں، اور ان بھی اگر وہ نقصان پہنچاونے نے انہاں اجازت ہوگا تو سڈے بکسے صندوقے سڈے بینکاں جیباں کوئی شے بھی نہ چھوڑنا، وہ ہر ویلے کٹ کھڑنا، اس تو ان جڑے عامل ہیں دم کرنے والے انہوں کو بندے بہنے بھائی جناب سڈے پیسے نکل گئے بکسے چو جتھے رکھنی ہے، وہ چور گھرے نہیں ہونا دوں لتاں والا، وہ تو ہر شے چائنا پہ ہونا، انہاں نے جناب وہ اتھے تالے چ رکھی جی، کپڑے تھلے چھپا کے رکھی جی، یہ موری فیض الرحمان تے موری خالد اساں سنانے رہنے کہ جناب ہنج آکھے نے وہ چور گھرے وچ ہی ہونا، تو اگر یہ اختیار اللہ تعالیٰ نہ دے دیون تو یہ تو دنیا تے کہیں نہیں کوئی شے بھی نہ چھوڑن، تو یہ ان بھی نہیں کہ بھئی نہ اتنا اختیار ہے کہ تسی دنیا تے اودم مچاؤ اور جناب لوگاں مارو، لوگاں چمٹ ونجو، لوگاں ان کرو۔ اکا دکا کوئی ایسے واقعات ہون یا جادو نے ذریعے جڑا جن مسلط ہونا، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے کہ آج کل ایسے بے دین لوگ آ گئے جڑے جادو نے ذریعے لوگوں تے کوئی مصیبت اور ایجی چیز مسلط کر دے وانتا، نہیں تو عام طور تے انج نہیں ہونا کہ کوئی جن جڑے وہ لوگوں تے حاوین اور انہاں کوئی اتنا تسلط حاصل ہے اور غلبہ حاصل ہے کہ انہیں ہنجے راہ وینے بھی جڑا تو وہ اس تو گھر میں سورت بقرہ نہیں تلاوت کرنی چاہیے، ایت الکرسی سورت بقرہ نا اول اور آخر جڑا پہلا رکوع اور آخری رکوع راتی سوڑ لگے، کوئی دعاواں بھی اساں اہتمام کرنا چاہیے، ان چیزیں بھی انہاں تو بچے نہیں آن۔ فرمایا جس گھرے سورت بقرہ نہیں تلاوت ہونی اتھے کدی بھی جن نہیں آ سکتے، جادو نہ اثر نہیں ہو سکتا،
لیکن ہوں 2.5 سپارے پڑھے کور اساں تو قرآن پڑھے جے کدی نہیں تو یہ بہت مجرب عمل ہے کہ سورت بقرہ جڑی وہ حدیثاں چاہنا کہ وہ جن اور اس قسم کی جڑی مخلوق ہے اساں اتھو بجینے تو بہرحال ان اعمال بھی اون اور جن حقیقت بھی اون، لیکن انج نہیں کہ ان اتنے غالب اور مسلط ہون کہ جناب جو کچھ ان کرنا چاہون کر گنن تو ان بھی نہیں ہونا۔ تو انہاں یہ جڑا پناہ منگنے نا کم شروع ہوا اتھو شروع ہوا اور بات اس سے ان شیر ہو گئے۔ یہ ان پہ آ رہے ہیں کہ استمتع بعضنا ببعض کہ اساں ایک ہی دنیا تو نفع اٹھایا، یعنی اساں انہاں روٹیاں ستو دیتے ہیں، انہاں اساں راتی چھیڑے نہیں تو اساں انہاں تو فائدہ اٹھایا، انہاں سڈے تو فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور اج اسی اتھے پہنچ گئے ہیں جیڑی مدت تساں سڈی مقرر کیتی ہوئی ہے، یعنی سڈی موت نا وقت آ گیا اور اسی آ گئے ہیں موت تے، قیامت نا دن آ گیا۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جواب فرمایا سن کہ ٹھیک ہے، کفر اور شرک کر کے تسی اپنی مدت اور اپنی میعاد تے پہنچ گئے ہو، تا النار مسواکم تساں ہن ٹھکانہ جڑا وہ دوزخ۔ جڑے گھر بند ہونے غیر آباد ہونے عام طور تے اتھے بھی جنات اپنے ٹھکانے بنا گئے ہیں، تو گھرے وچ کوئی کمرہ کوئی جگہ یہ جی نہیں چھوڑنی چاہیے جس طرح دروازہ نہ کھلے۔ عام طور تے جڑے سڈے سٹور ہونے ان چونکہ بند رہنے تو اتھے جنات نا ٹھکانہ ہو گیا، تو وقت جتھے عرصے تو رون اتھے واتی نکی نکی شیطانی بھی شروع کر دینے، بندہ ہلاونا جلاونا۔ اکواڑے جڑا ساڈا گھر ہے اتھے بھی ایک ہی کمرے چاون تے کدی کدی کوئی نہ کوئی عمل کرین رانے، سڑیاں عورتاں بچیاں نظر آنے، کدیں کیڑی شکل ہے کدی کیڑی شکل ہے، تو وہ کمرہ چونکہ بند پہ ہوا اس پیٹیاں تے ہر شے، تو وہ یہ جڑی چیز ہے۔ سڑے ایک اور عزیز ہیں سڑی قوم نے، انہوں نے گھر بھی ایک انجا کمرہ، تو وہ ماں آپ پہ سنانا ہے پہنے میں ایک جڑے سردیاں اتھے رات رہا ہوں اس نے مشیرہ تے مامے نہ گھرے، تو انہوں نے گھر والا ماں ہوڑے بھی ہوئے بھئی تو اس کمرے نہ سو تو ادھر سیڈ نہ سو، تو وہ میں جڑا آکھے جی ادھے وقت تو نے جا کر سارے میں وشکار جے کمرہ کیڑا کوئی گھرے تو لگا یا وقت میں ادھر سے پہلے میں ادھر سے پہ لائٹ شیٹ بند کر دیتی۔ رات کدیں جڑے چنگی ادھ رات ہوئی تو میں نے کمرے ویچنا ہے جی کڑی ٹرنی نے سینڈل آڑی ہے سینڈل آنی آواز فرشے تے ادھے وینا پہ کوئی بندہ ادھے وینا پہ پہنا میں تو آنکھ کھل گئی تے پتہ تے ماں بھائی اتھے امان آدھ رات میں تو بھائی جو رضائی نے ویچ وڑا نکا تھی وہاں وہ جناب تھوڑی دل تو یہ آواز آنی آ رہی ہے، میں کوئی بالکل میں ہلے جلے انہیں تھوڑی دیر تو بعد انہیں لائٹ بال دیتی کمرے نے، بتی بڑھ گئی رضائی چما نظر آنی پہ بتی بڑھ دیتی اور ڈرے ہوں۔ اچھا یہ ٹرن مسلسل ادھے جناب آنے پہ ادھے آنا پیا ادھے آنا پیا، تھوڑی ڈھیلا بعد سردیاں ہیں رضائی جی ہیں وہ تو پکھا لا دیتا اور جناب پکھا شان میں وقت بھی کون ہلے ہوں، میں نے خیال ہوں میں اس آخیا میں تو کوئی نہ کوئی تال ہے نا، اس آخیا یہ اگوں بالکل ہی پہلا تھوڑی ڈھل ہوئی نا جی تو میری رضائی کہیں چاہ کے تے او بھوئے نہ وگار پہلا وقت میں اٹھ کے نسے ہوں دوئے کمرے میں انہوں نے آخیا بھائی نہیں بھائی ادھے تا نہیں تو اس بجا دیتا نا، ہوں اگر اس بجنے کا مطلب یہ کہ آئندہ بھی اتنے کوئی نہ سمجھ، تو یہ انہوں نے مزاج ہے کہ بھائی ڈراؤ اگر یہ ڈٹ ونیا یا اٹھ پویا تو این تو نہیں کوئی سگڑی نہ دے سکنے، انہوں نے کم ڈراؤنا ہی آنا۔ تو اس تو گھر میں جڑے کمرے نا جی بند اتنے کچھ نہ کچھ کئی سنگی راتی ڈرنے یاتے آج راتی کوئی نہیں سامنا بس آج راتی تسی جنہ نہیں گلاں سنانے رہے ہو۔ النار مسواکم اللہ فرمایا سن ٹھیک ہے تسی ٹھکانا تساں نہ دوزخ ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ تساں ہمیشہ اتھی رہنا، الا ما شاء اللہ ہاں اگر اللہ چاہے
اللہ چاہے تو کافر واسطے تو اللہ نہیں چاہنا انہاں واسطے دوزخ ہی ہوئے ان ربک حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا اسی انہیں ہوں بعض ظالمہ نے قریب کر دے ساں. نولی نے دو معنی، ایک معنی مڑا دیونا قریب کر دیونا، ایک معنی مسلط کر دیونا، دو معنی ٹھیک ہیں. پہلے معنی نے حساب نہ قریب کرنے نے معنی اگر ہوئے تو ایتنا مطلب ہی ہوئے کہ قیامت دھڑے اسی جس طبقے نے لوگ ہو سن انہاں اسی اکٹھا کر دے ساں. یعنی اتھے کوئی قوم برادری قبیلہ رتا کاڑا سفید گورا پٹھان پنجابی ای تقسیم نہ ہو سی، بلکہ اتھے کفر اور ایمان نہیں، جنتی اور جہنمی نہیں، نیک بخت اور بد بخت ای پہ جڑی نا تقسیم ہو سی. تنولی بعض الظالمین بعضاً جڑے ظالم بھی ہو سن، چاہے ان انگریز ہیں چاہے ان مسلمانوں نے پاکستانی ان کو ہندوستانی اسی انہاں سارا دوزخ اکٹھا کر دے ساں، نیڑے کر دے ساں، اور جنتیاں جنت اکٹھے کر دے ساں کہ بھئی مومن جتنے انہوں نے ہدے آ وجن ومتاز الیوم ایھا المجرمون مجرم الگ ہو وجن. اور دعا معنی مسلط کرنے نا تو باتی دنیا تے یہ اسی ان کرنے کہ ظالمہ ہوتے اسی ظالم مسلط کر دینے. جس وقت عوام بھی اور حکمران بھی میری نافرمانی اور بغاوت تے آ وجن تو وقت میں انہاں تے بادشاہ مسلط کر دینا جڑے انہاں تے ظلم اور زیادتیاں کرنے اور ایک ہی دنیا ہی مار مار کے ان ختم کر دینے. تو دو معنی ٹھیک ہیں کہ آخرت ظالم ظالمہ نہ مڑا دیتے ویسا نیک نیکا نال، یا دنیا تے اسی ظالمہ ہوتے مسلط کر دینے بما کانوا یکسبون ہونی اصل انہاں نے کمائی ہے جڑے ان کرنے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.